بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، آج کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کب نکاح کیا، کیوں کیا، ان سب کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی اور آپ حضرات کو صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور حضرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا کی ذات پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر گستاخی کی جا رہی ہے. سب سے پہلے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، یا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تو انہوں نے مطالعہ کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. یہ دو ہی لوگ ہو سکتے ہیں اور ان کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہو سکتا. الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویوں سے نکاح کیا. کسی سے نکاح کیا ان کی مدد، ان کی اعانت، ان کی نصرت کے لیے، کسی سے نکاح کیا ان کی خاندان قبیلے کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے، کسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العیاذ باللہ اپنی خواہش کے لیے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں کوئی بیوہ خاتون نہ ہوتی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ ساری خواتین، ساری امہات المؤمنین بیوہ تھیں. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے ابو حالہ بن بناش تمیمی اور دوسرے شوہر تھے عتیق بن عابد مخزومی. پھر دونوں کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد، ان کی اعانت، ان کی نصرت کے لیے ان سے نکاح کیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت 40 برس کی تھی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 45 برس کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال کی تھی. تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق 15 سال حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چھوٹے تھے اور ایک روایت کے مطابق 20 سال حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چھوٹے تھے. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا وہی اعانت اور نصرت اور مدد کے لیے کیا تھا، کوئی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے العیاذ باللہ نہیں کیا تھا. لیکن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا تو بلا چوں چرا سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان نبوت کی تصدیق کی اور ایمان لائی. اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک باز
نیک تینت لوگوں میں سے تھی اور با اخلاق تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب طاہرہ تھا، اسی وجہ سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب طاہرہ پڑا۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خویلد بن اسد ہے اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی بڑے خواتین حضرات میں سے تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہمت اور پرعزم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایسی زندگی گزاری جیسے زندگی گزارنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، پہلا اعلان ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی یہ پہلی خاتون تھی۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اس طرح کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے خاتون سے نکاح کیا۔ وہ کن سے نکاح کیا، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی قسط میں نقل کیا جائے گا، ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔